وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا میں دیکھیے واو کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے، اس کو ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے، دال میں قلقلہ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر عین کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، اس کو نون کے ساتھ الف مد آ رہی ہے، یہاں پر بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ موسیٰ میم کے ساتھ واو مد آ رہی ہے، اس کو ایک الف مدار کھینچیں گے، سین کے اوپر کھڑا زبر اور مد دونوں آ رہے ہیں تو 3 سے 4 الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ 40 عین کے ساتھ یا مد آ رہی ہے، یہاں پر بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے، عین کی آواز واضح ہونی چاہیے۔ لیلۃ ثم اتخذتم العجل، لام کے ساتھ یا مد آ رہی ہے، اس کو ایک الف مدار کھینچیں گے، اور لیلتن میں تا کے اوپر 2 زبر آ رہے ہیں، یہاں پر ایک فمال غنہ والا قاعدہ ہوگا، یعنی یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ثم اتخذتم العجل، میم کے اوپر مشدد آ رہی ہے، اس کو غنہ بھی کریں گے اور سختی و جماؤں کے ساتھ بھی پڑھیں گے، اور تا کے اوپر مشدد آ رہی ہے، اس کو سختی و جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ عجلہ میں جیم کے اندر قلقلہ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر اس کو ملا کے پڑھیں گے عین کے ساتھ۔ من بعد، یہاں پر اقلاب والا قاعدہ ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد با آ رہی ہے، اس کو چھوٹی سی میم سے ملا کر نون ساکن کو غنہ کر کے پڑھیں گے، قاعدے کا نام ہے اقلاب۔ من بعدہ، ہا کے نیچے کھڑی زیر آ رہی ہے، اس کو ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ وَأَنْتُمْ، نون ساکن کے بعد تا آ رہی ہے، فمال غنہ کے 15 حروفوں میں سے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ظالمون، دعا کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے، اس کو ایک الف مدار کھینچیں گے، میم کے ساتھ واو مد آ رہی ہے، یہاں پر بھی ایک الف مدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ اب میرے ساتھ پڑھیے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ ایک ہی سبق کو جتنی مرتبہ ہویا کریں دہرایا کریں، بار بار سنا کریں وہ اس کو، اور بار بار ریپیٹ کیا کریں اس کو، ٹھیک ہے؟ اب اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ وَإِذْ، اور جب، وَعَدْنَا، وعدہ کیا ہم نے، موسیٰ سے، 40 لیلتاً راتوں کا، ثم پھر، اتخذتم، بنا لیا تم نے، العجل بچڑے کو معبود، من بعدہ بعد اس کے، وانتم اور تم، ظالمون ظالم تھے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ کوہ طور پر آ کر 40 دن اعتکاف کریں تو انہیں تورات عطا کی جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، ان کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سامری جادوگر نے ایک گائے کا بچڑا بنایا اور بنی اسرائیل کو اسے اپنا معبود قرار دینے اور اس کی عبادت کرنے پر آمادہ کر لیا، اور اس طرح وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ہوئی، وہ گھبرا کر واپس تشریف لائے اور بنی اسرائیل کو توبہ کی تلقین فرمائی۔ اس توبہ کا ایک حصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ اس شرک میں ملوث نہیں ہوئے تھے وہ ملوث ہونے والوں کو قتل کریں۔ چنانچہ ان کی ایک بڑی تعداد قتل کی گئی اور اس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ واقعات انشاءاللہ تفصیل سے سورہ اعراف، سورہ طٰہٰ میں آئیں گے۔ فرعون سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل صحرائے سینا میں پہنچے تو ان کے پاس کوئی کتاب نہ تھی۔ اس وقت وہ موسیٰ علیہ السلام کی اس وحی پر عمل کرتے آ رہے تھے جو تورات سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، گویا حدیث پر عمل تھا۔ اب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن رات کے لیے کوہ طور پر بلایا تاکہ انہیں تورات عطا فرمائی جائے، لیکن ان کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے ایک بچڑا بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی۔ اسی بنا پر یہاں ان کو ظالم قرار دیا گیا ہے کہ وہ صریح طور پر شرک کے مرتکب ہوئے تھے، اور شرک سے بڑھ کر اور کون سا ظلم ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں بنی اسرائیل کے بچڑے کو خدا بنا لینا اور اس کی پوجا کرنا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تھے۔ سورہ بقرہ سے پہلے نازل ہونے والی سورۃ سورہ طٰہٰ میں بالتفصیل بیان ہوا ہے، یہاں صرف انہیں اس کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کیونکہ وہ اس کی تفصیلات سے خوب واقف ہیں۔ اللہ پاک انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ ان کی یہ حالت تھی کہ نبی کے اوجھل ہوتے ہی بچڑے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، حالانکہ نبی نے انہیں فرعونیوں کے دردناک عذاب سے محض اللہ پاک کے نام پر رہائی دلائی تھی۔ اللہ پاک یہاں ان کے موقف پر تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہاں تم ظالمون، اور تم ظالم تھے۔ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی بندگی ترک کر کے اپنے پیغمبر کی وصیت کو بھلا کر ایک بچڑے جیسے جسم کی پوجا شروع کر دے، حالانکہ اللہ ہی تھا جس نے اسے ان لوگوں کی غلامی سے نجات دی جو گائے کے بچڑے کو مقدس سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ ان کے نبی کو کتاب ہدایت تورات دیتے ہیں جس میں وہ جو کچھ لکھا تھا وہ حق اور باطل کے درمیان فرقان تھا، اس امید پر کہ شاید یہ لوگ گمراہی چھوڑ کر واضح حق کو قبول کر لیں، لیکن پھر بھی اس بات کو ضرورت تھی کہ سنگدلی سے ان کی تطہیر کی جائے، کیونکہ ان کی بگڑی ہوئی فطرت کو صرف ننگی تلوار اور سخت ترین عذاب کے ذریعے ہی سیدھا کیا جا سکتا تھا۔
ان کی فطرت کا تقاضا تھا کہ ان کی سزا بھی سخت ہو اور انوکھی بھی۔ چنانچہ حکم ہوا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اور کسی ناپسندیدہ فعل کے کر گزرنے سے وہ نہ چکتے تھے۔ اگر وہ ناپسندیدہ امور سے رکنے کی صلاحیت رکھتے تو نبی کے غیر حاضر ہوتے ہی بچھڑے کی پوجا نہ کرتے۔ ان کا علاج یہ تھا، ان کے لیے مناسب یہی تھا کہ وہ اس قسم کا بھاری بھرکم تاوان ادا کریں تاکہ انہیں کچھ نفع ہو اور بگڑے ہوئے مزاج کی تربیت ہو۔ لیکن اس سزا کے بعد پھر اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل بھی تو بنی اسرائیل تھے، وہ موٹا دماغ رکھنے والی دنیا پرست اور عالم غیب اور آخرت کی نظروں سے اوجھل اور مستبر تھا، اس لیے انہیں صرف یہی سوچتا کہ رحمت الہی کا مطالبہ کر دیں، اور جنہوں نے مطالبہ کیا وہ کوئی عام لوگ نہ تھے بلکہ ان میں 70 مختار اور برگزیدہ لوگ تھے جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے ملاقات کے موقع پر پوری قوم سے چنا تھا اور ساتھ لے گئے تھے، جس کی پوری تفصیل اس سے پہلے کی مکی آیات میں بیان ہو چکی ہیں۔ بس بنی اسرائیل نے علانیہ اللہ کو دیکھنے سے پہلے ایمان لانے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ قرآن پاک یہاں بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی گستاخی کو نقل کر کے بتانا چاہتا ہے کہ زمانے قدیم سے یہ قوم ضد اور ہٹ دھرمی میں مبتلا چلی آ رہی ہے، اور ان کی یہ قدیم ہٹ دھرمی اس ہٹ دھرمی کے بالکل مشابہ ہے جو اس وقت یہ لوگ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ خود بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں اور سادہ دل مومنین کو بھی اس پر آمادہ کرنے کی صحیح کر رہے ہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو آزمانے کے لیے معجزات کا مطالبہ کریں۔ یہ اس وعدے کی طرف اشارہ ہے جو مصر سے نکلنے اور دریا پار کر چکنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے اپنے احکام اور ہدایات دینے کے لیے فرمایا اور اس مقصد کے لیے ان کو کوہ طور پر بلایا۔ یہ 40 دن کی مدت اس قلبی روحانی تیاری کے لیے تھی جو کتاب الہی کے بار عظیم کے متحمل ہونے کے لیے ضروری تھی۔ ابتدا یہ وعدہ 30 دنوں کا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت سے پہلے پہنچ گئے۔ ان کی اس جلدی کے سبب سے اللہ پاک کی حکمت تربیت مقتضی ہوئی کہ یہ مدت 30 دنوں سے بڑھا کر 40 دن کر دی جائے گی۔ ذکر آیت میں یہ پوری مدت جمع کر دی گئی ہے۔ سورہ اعراف میں اس کی تفصیل اس طرح ہے، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور اس کو پورا کیا، 10 راتیں بڑھا کر، اس طرح اس کے رب کی مقررہ مدت 40 راتوں میں پوری ہوئی۔ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، یعنی موسیٰ کے پہاڑ پر چلے جانے کے بعد تم دیہات کا ایک بچڑا بنا کر اس کی پرستش میں لگ گئے۔ کتاب خروج میں اس واقعے کی تفصیلات موجود ہیں، لیکن یہود نے اپنی عادت کے مطابق اس میں ہارون علیہ السلام کو بھی ملوث کر دیا ہے، جس کی قرآن نے دوسرے مقام پر تردید فرمائی ہے۔ اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو وہ ہارون کے پاس جمع ہو کر اس سے کہنے لگے کہ اٹھ ہمارے لیے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال کیا ہو گیا۔ تب اللہ پاک نے موسیٰ کو کہا نیچے جا، کیونکہ تیرے لوگ جن کو تم ملک مصر سے نکال لایا بگڑ گئے ہیں، وہ اس راہ سے جس کا میں نے حکم دیا تھا بہت جل پھر گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے ڈھالا ہوا بچڑا بنایا اور اسے پوجا اور اس کے لیے قربانی چڑھا کر یہ بھی کہا کہ اے اسرائیل، یہ تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال کر لایا۔ اور خداوندی نے موسیٰ سے کہا کہ میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ یہ گردن کش قوم ہے، اس لیے تو مجھے چھوڑ دے کہ میرا غضب ان پر بھڑکے اور میں ان کو بھسم کر دوں۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، یعنی اس گوسالہ پرستی کا ارتکاب کر کے تم نے خود اپنی جانوں پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ چنانچہ 2 ہی آیتوں کے بعد قرآن نے خود اس کی وضاحت کر دی ہے۔ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اے میری قوم کے لوگوں، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ظلم کی اصل حقیقت حق تلفی کرنا ہے۔ شرک کا ارتکاب کر کے انسان اپنے نفس کی سخت تحقیر کرتا ہے، کیونکہ وہ خدا کا خلیفہ اور تمام مخلوقات سے اشرف ہونے کے باوجود اپنے ہی جیسی یا اپنے سے بھی کسی گھٹیا مخلوق کو اپنا خدا بنا بیٹھتا ہے۔ اپنے نفس کی اس سے بڑی حق تلفی کیا ہو سکتی ہے؟